کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، 3-4 بڑی امپورٹنٹ خبریں ہیں جو آپ کے ساتھ آج میں شیئر کرنا چاہوں گا، اور یہ چاروں خبریں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ گزشتہ روز جو بھارتی ڈی جی ایم اوز ہیں، تینوں جو افواج ہیں، آرمی، ایئر فورس اور نیوی، ان کے سربراہان نے ایک پریس بریفنگ دی تھی، جس میں جو انڈیا کا میڈیا ہے وہ بھی سارا موجود تھا، اور پوری دنیا کا میڈیا بھی وہاں پر موجود تھا۔ اس میڈیا کی جو بریفنگ ہے اس کے حوالے سے اب لوگوں نے بات چیت کرنا شروع کی ہے، اور یہ بات چیت انڈیا کے حلقوں کے اندر بھی ہو رہی ہے کہ ناکام ترین پریس بریفنگ تھی، اور یہ جو پریس بریفنگ کی گئی ہے، یہ جو الجھاؤ تھا اس کو مزید الجھانے کی ایک کوشش کی گئی ہے۔ اچھا، اس پر جو انڈیا کے اندر جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بڑی شرمندگی کا موقع تھا ہمارے لیے کہ اس پریس بریفنگ کی کوئی تیاری، ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی تیاری نہیں کی گئی۔ اس پریس بریفنگ میں جو امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ تھوڑی سی میں کچھ پوائنٹ آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور اس میں سے کچھ پوائنٹ ایسے ہیں کہ جو خود بھارتی جو جرنلسٹ ہیں انہوں نے اٹھائے ہیں۔ ایک بڑی سینئر جرنلسٹ ہیں پروین سامنی، انہوں نے بھی اس پر کچھ بات کی ہے، تھوڑی سی ان کی باتیں بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ لیکن بہرحال جو بنیادی بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ یہ مختصراً اس کا جو تبصرہ کیا جا سکتا ہے کہ مایوس کن، اس کی کوئی اور تشریح نہیں کی جا سکتی، اور اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ بھارتی افواج کی جنگی حکمت عملی کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ بالکل نہیں تھی، انتہائی فضول قسم کا کام انہوں نے کیا ہے۔ اب جو پوائنٹس ہیں وہ سب زیادہ امپورٹنٹ کون سے ہیں، وہ یہ ہے کہ پہلی بات، جو ایئر مارشل اے کے بھارتی ہیں ڈی جی ایئر، تو انہوں نے بار بار یہ کہا کہ ہمارا آپریشن سندور دہشت گردوں اور ان کے ڈھانچے کے خلاف تھا، پاکستان کی فوج کے خلاف نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا بھائی عقل کو ذرا سر کو ہاتھ مارے، کہ عام فہم سی بات یہ ہے کہ جب بھارتی فضائیہ پاکستان یا آزاد کشمیر میں کسی ہدف کو نشانہ بنائے گی تو پاکستان کی فوج سے رد عمل آنا فطری ہے، کیونکہ آپ اس کی خود مختاری اور فضائی حدود کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اور ایئر مارشل کے اس بیان سے یہ تاثر ملا کہ بھارتی فضائیہ کو 6 اور 7 مئی کی شب پاکستانی رد عمل کی توقع ہی نہیں تھی، کہ جو کہ انتہائی حیران کن بات یہ ہے۔ کیا بھارتی فضائیہ کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ آپ پاکستان کے اندر کارروائیاں کریں گے اور پاکستانی ایئر فورس کا جواب نہیں دے گی؟ تو آگے سے وہ بڑے آسانی ساتھ کہتے ہیں کیونکہ ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر جا کر حملہ کیا ہے۔ بھائی کیا پاکستان اگر یہ دیکھے کہ انڈیا کے اندر وہ سمجھتا ہے کہ کہیں ہمارے دہشت گرد بیٹھے ہیں تو پاکستان جا کر سیدھا حملہ کر دے گا وہاں پہ؟ تو آپ کو انٹرنیشنل نارمز کا ہی نہیں پتہ۔ پوری دنیا میں لوگ ایک دوسرے کی شکلیں دیکھنا شروع ہو گئے، یار یہ بات کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دنیا کے اندر سفارتی لحاظ کا، ادب اداب کا کچھ پتہ بھی ہے یا نہیں پتہ؟ تو یہ اصل میں ان کا ایک چہرہ سامنے آیا۔ اچھا، پھر ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان ایئر فورس نے اپنی میڈیا بریفنگ میں کہا ہے کہ اس نے جدید جنگی طریقہ جس کو ملٹائی ڈومین آپریشن کہتے ہیں وہ اختیار کیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ کس طرح دونوں طرف سے لڑاکا طیارے استعمال ہوئے۔ تو ایئر مارشل بھارتی نے کہا ہم دونوں فریقوں کے طیاروں کی تفصیل نہیں دے سکتے کیونکہ یہ تکنیکی معاملہ ہے، مگر انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا 6 اور 7 مئی کی رات کی جو فضائی جھڑپ تھی اس میں بھارت کا کیا موقف ہے، بھارت کا کیا ڈیٹا ہے، کتنے طیارے استعمال ہوئے، کتنے مار گرائے، یہ آپ سے جاننا چاہتی ہے۔ آپ پریس کانفرنس کے لیے آئے ہیں، کوئی ڈیٹا کے ساتھ آئے ہیں یا صرف اپنے چہروں کی نقاب کشائی کروانے کے لیے آئے ہیں کہ پوری بھارتی قوم آپ کی مانگ میں سندور بھرے؟ ارے بھائی، آپریشن سندور کا جو مطلب یہ نہیں تھا، آپ نے کیا نکال لیا اس کا؟ آپ کو چاہیے کہ ڈیٹا کے ساتھ بتائیں کہ کتنے طیارے گرائے ہیں آپ نے، آپ کا کتنا تباہی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں کریں۔ اچھا، پھر جو بھارتی میڈیا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا، اس نے جو اپنا تاثر قائم کیا وہ یہ کہا کہ بھارت کی جانب سے اس حوالے سے کچھ نہ بتانا پاکستانی بیانیے کو تقویت فراہم کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے فضائی جنگ میں برتری حاصل کر لی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ بہت زیادہ ٹائم جو پریس بریفنگ کا ضائع کیا گیا، وہ اور لوگوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں تھا اس میں کہ بھارت نے کون سا ایئر ڈیفنس سسٹم لگایا ہے۔ ایسا لگا جیسے ٹائم لگانے کی کوششیں کی جا رہی تھیں کہ لوگوں کا وقت ضائع کیا جائے۔ ہم نے 3 گھنٹے کی بریفنگ کی ہے تو وقت ضائع کیا گیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ پاکستان کی فوج اور فضائیہ نے بھارت کا جو بڑا نقصان پہنچایا ہے، اور اس ایئر ڈیفنس سسٹم کی باتوں میں اسے چھپانے کی کوششیں ہو رہی تھیں۔ تو یہ جو بات جو ہے یقینی کہ پاکستان کی فوج نے غیر متوقع طور پر بڑی تعداد میں ڈرونز اور دیگر ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، جو انڈیا کے لیے بڑا پرابلم کا سبب بنا ہے۔
اچھا، پھر ان سے ایک سوال کیا گیا کہ کیا بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے کیرانہ ہلز کو نشانہ بنایا جو کہ مبینہ طور پر پاکستان کی جوہری تنصیبات کا مرکز ہے؟ تو ایئر مارشل بھارتی نے اس بات کی تصدیق کی کہ وہاں کوئی حملہ نہیں کیا گیا۔ تو اگر ان کی جو میڈیا بریفنگ ہے اس کو اگر میں صرف 4 پوائنٹ میں بیان کروں تو ایک بات یہ تھی کہ 6 اور 7 مئی کی شب ہونے والے فضائی جنگ کا پوری بریفنگ میں کوئی ذکر نہیں تھا جو اصل اس پر ہونی چاہیے تھی۔ یہ ناقابل یقین بیان دیا گیا کہ پاکستان نے بھارت کی فضائی حدود میں صرف دہشت گردوں کو نشانہ بنایا، پاک فوج کو نہیں، یہ بڑی بات کی گئی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک جوان شہید ہوئے ہیں عثمان، اور پھر اس کے علاوہ جو آپ نے دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تو بڑی بکواس اور فضول قسم کی بات ہے۔ وہاں پر 2 سال سے لے کر 8 سال کے جو بچے آپ نے شہید کیے، اور کشمیر میں آپ نے ایک بچہ شہید کیا، تینوں جگہوں پر آپ نے مسجدوں پر حملے کیے۔ احمد پور شرقیہ جو بالپور کے ساتھ جو آپ نے مسجد سبحان پہ حملہ کیا، مرید میں آپ نے مسجد پہ حملہ کیا، کشمیر میں آپ نے مسجد پر حملہ کیا، تو آپ کے حملے سارے مساجد پر تھے، اور وہاں پر جو لوگ تھے بے گناہ لوگ وہ ان واقعات مارے گئے۔ اگر کوئی دہشت گرد مرا ہے تو اس پریس کانفرنس کے اندر آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ ہاں ہمارا یہ ٹارگٹ تھا اور ہم نے اس دہشت گرد کو اس حملے کے اندر مارا ہے، تو ایسا تو آپ کچھ نہیں کر سکے۔ اچھا، پھر اس کے علاوہ ایک اور بات یہ تھی جسے پوری دنیا کی میڈیا نے محسوس کیا، اور اسے کچھ لوگوں نے رپورٹ بھی کیا اور کچھ لوگوں نے ڈسکس بھی کیا کہ بریفنگ کی تیاری انتہائی ناقص تھی، بلکہ بھارتی فوجی قیادت خود کنفیوژن کا شکار تھی۔ انہیں پتہ ہی نہیں تھا، جیسے کیا نام ہے مودی کنفیوژن کا شکار ہیں، اسی طرح فوجی قیادت بھی کنفیوز تھی کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں اور یہ کیا ہم نے کیا ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب سے یہ واقعہ شروع ہوا پہلگام کا، اس دن سے لے کر آج تک بھارتی قیادت کنفیوز ہے۔ وہ میڈیا کے ذریعے رٹے رٹائے جملے، چیختے چنگھاڑتے اینکر اور فساد پھیلاتی ہوئی مخلوق، یہ آپ نے ساری میڈیا کے سامنے لے کر آگے پوری جو بھارتی قوم ہے وہ نفسیاتی طور پر پریشان بیٹھی ہے کہ یہ کس قسم کی مخلوق پیدا ہوگی، اور مودی صاحب نے کس قسم کے ستارے آسمان کے اوپر چھوڑ دیے ہیں جو فضا میں دہشت اور وحشت اور یہ چیزیں پھیلا رہے ہیں۔ تو یہ سارا اصل میں ان کا سین تھا، اور وہ اس میں سارے کنفیوز تھے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو ڈی جی ایم اوز کی بریفنگ ہوتی ہے بڑی امپورٹنٹ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ کیونکہ اس کے ساتھ بہت بڑی انڈسٹریاں، تعلقات، پھر ان کے شہریوں کے ایشو، یہ سارے جڑے ہوتے ہیں۔ تو لوگ نا پریس بریفنگ کے دوران بھی اور پریس بریفنگ کے بعد بھی ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے، ارے بھائی کیا کہنا چاہ رہے ہو، کر کیا رہے ہو؟ تو یہ سارا سین تھا۔ چلیں خیر، یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی، تو وہ تھی، لیکن ایک اور بڑی امپورٹنٹ خبر ہے آج کے حوالے سے کہ پاکستان اور بھارت کے جو ڈی جی ایم اوز ہیں ان کا ہاٹ لائن پر رابطہ ہوا ہے اور جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے۔ اور اس میں ایک اور جو کامیڈی اینکر ہے پاکستان کا جو باہر چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، آفتاب اقبال، اس نے ایک فضول قسم کی لوگوں کو ڈرانے کی کوشش کی اور دہشت پھیلانے کی کوشش کی۔ اس نے کہا کہ یہ جو جنگ بندی ہے اور سیز فائر ہے یہ 2 دن رہے گا، 3 دن رہے گا۔ ان کو یہ علم نہیں ہے اس بات کا کہ قوم کے اندر خوف نہیں پیدا کرتے، اصل میں ان کو شوق ہے۔ وہ جس مائنڈ سیٹ کے آدمی ہیں تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے، اور وہ بیچارے اس چکر میں تھے، اس انتظار میں تھے کہ وہ شاید پولیٹیکلی جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں تو ان کی حکومت نہیں ہے، حالانکہ اس پارٹی کو میں اپریشیٹ کروں گا کہ سارے دنوں میں ان کے کارکنوں نے بھی اور ان کے اراکین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں۔ لیکن یہ جو اصل میں پاکستان سے بھاگے ہوئے بگھوڑے ہیں نا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ انڈیا پاکستان پہ حملہ کرے گا اور پھر ان کی مرضی کا ماحول بن جائے گا، تو ایسا نہیں ہو سکا۔ تو وہ اس میں ایک فضول قسم کی درفتیاں وہ چھوڑ رہے تھے، لیکن خیر وہ فارغ آدمی، اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن یہ جو ڈی جی ایم اوز کا جو بات چیت ہوئی ہے اس میں جنگ بندی جاری رکھنے پر اتفاق ہوا ہے، اور پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کا سیز فائر کا جو اگلا لائحہ عمل ہے اس کو طے کرنے کے لیے رابطہ ہوا ہے۔ اس میں جو بات چیت ہوئی ہیں، جو پہلا راؤنڈ ہے یہ مکمل ہوا، اور اس میں جو بنیادی باتیں ہوئی ہیں، جو اصول طے پائے ہیں وہ یہ ہیں کہ دونوں افواج کے درمیان کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، پاکستان اور بھارتی افواج کی جانب سے ڈرونز کے ذریعے اب کوئی دراندازی نہیں کی جائے گی۔ تو یہ بات بڑی امپورٹنٹ تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ اور ایک اور جو خبر ہے جو اسی سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہیں
انہوں نے بھی کہا ہے کہ ٹرمپ اصل میں کریڈٹ لینے کے معاملے میں بالکل آگے پیچھے نہیں ہوتے. انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر میں دونوں ممالک کی بہت مدد کی ہے. وائٹ ہاؤس میں اسپیچ کی انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت پر بات چیت کے لیے دباؤ ڈالا. ہم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جوہری تنازع روکا. بہت امپورٹنٹ خبر ہے. یعنی وہ جو بات کی جا رہی تھی نا کہ ایٹمی جنگ ہونے کا امکان تھا، اور ایٹمی جنگ کے لیے پاکستان نے بالکل کلیئر واضح کہہ دیا تھا، کیونکہ اس وقت امریکہ نے کہا تھا کہ پاکستان جانے اور بھارت جانے. لیکن جب پاکستان نے کہا نا کہ پھر ہم جانیں گے اور پھر ہم بتائیں گے کہ ہم کیسے جانیں گے، تو اس کے بعد پھر پوری دنیا ذرا ایکٹیو ہوئی اور پتہ چلا کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو فوری طور پر دنیا بیچ میں آئی، پاکستان کے منتے ترلے کیے اور مودی جی کو سمجھایا کہ تم ذہنی طور پر ایک بیوقوف آدمی ہو، لیکن یہ دنیا ساری ایک عذاب کا سامنا کر سکتی ہے. تو اس لیے تو ٹرمپ نے کہا کہ بہت بڑی جوہری جنگ ہو سکتی تھی اور اس میں لاکھوں جانیں جا سکتی تھیں. انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان اور بھارت کی قیادت نے اس پورے معاملے میں مضبوطی اور دانشمندی کا مظاہرہ کیا. دونوں حالات کی سنگینیوں کو سمجھا اور بڑی ثابت قدمی دکھائی. انہوں نے ایک اور بڑی دلچسپ جو بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے اس عمل میں بہت مدد کی، ہم نے تجارت کے ذریعے بھی اپنا کردار ادا کیا. پتہ نہیں کون سی تجارت کی ہے ٹرمپ نے کی، اسلحہ ہی نہ بھیج دیا ہو مزید انہوں نے آ کر، لیکن بار انہوں نے یہ کہا. تو انہوں نے کہا دونوں ممالک پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. ہم نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ خوب تجارت کریں گے، لیکن پہلے یہ سب بند کرو. اگر تم یہ بند کرتے ہو تو ہم تجارت کریں گے، اگر نہیں کرتے تو کوئی تجارت نہیں ہوگی. تو ٹرمپ آپ کو پتہ ہے سیدھی سیدھی باتیں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ میں ان دونوں کو لالچ دے کے نا امن کے لیے آگاہ کیا. اچھا، ایک اور جو بڑی خبر ہے، ایک تو یہ ہے کہ جو آپریشن بنیان مرصوص ہے اس کی جو کامیابی ہے، پاکستان میں کوئی گنے چنے چند لوگ ہیں ان کو بڑی ٹینشن ہو رہی ہے اس کا نام بنیان مرصوص کیوں رکھ دیا ہے، اور یہ فالمغیرات صبح کے وقت وہ جو کہا گیا تھا کہ ٹھیک 5 بجے شروع کیا فجر کے وقت، تو یہ کیوں رکھے گا؟ ان کو بڑی ٹینشن ہے. یہ بھائی گنے چنے لوگ ہیں، ان بیچاروں کو یہ بھی ٹینشن ہے کہ پاکستانی عوام خوش کیوں ہیں، یہ آپس میں متحد کیوں ہو گئی ہے. ان کی جو باہر سے فنڈنگ آتی تھی نا، تو وہ فنڈنگ والے جو معاملات ہیں وہ دال دلیا اب چلنے والا نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر ہمارے جو مذہبی طبقات ہیں، میں بہت اپریشیٹ کروں گا، شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، اور یہ جو ہمارے مدارس کے بورڈز ہیں، یہ سارے لوگ آپس میں متحد ہو گئے، متفق ہو گئے. انہوں نے کہا ہم یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ان کو سائڈ پہ کرتے ہیں، تو وہ آپس میں اکٹھے ہو گئے. یہ پریشان ہو گئے، یار یہ سارے اکٹھے ہو گئے ہیں، یہ سارے خوش دکھائی دے رہے ہیں، ان کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا. تو اللہ کرے ان کی پینشن میں اضافہ ہو، ٹینشن میں اضافہ نہ ہو. لیکن یہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اگر یہ سارے اکٹھے ہو گئے تو ہمارے پروجیکٹس کا کیا ہوگا اور ہماری فنڈنگ کا کیا ہوگا. ایک تو ٹرمپ نے آگے ان کی فنڈنگ بند کر دی اور باقی بھی بند ہونے کا خطرہ ہے ان کے لیے، تو یہ ٹینشن کا شکار ہو گئے. سوسائٹی ساری اکٹھی ہو رہی ہے، متحد ہو رہی ہے اور یہ خوش ہو رہی ہے. تو ہم بھی بڑے خوش ہیں کہ پاکستانی قوم خوش ہے، اور بڑے عرصے بعد پاکستانیوں کو ایک بڑی جینون خوشخبری جو ہے وہ ملی ہے. تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور قومی اسمبلی نے افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی ہے. اچھا، افواج پاکستان کے ساتھ اظہار یکجہتی مجھے نہیں سمجھ آتا. افواج پاکستان ہم ہیں اور افواج پاکستان ہم میں سے، ہم سارے ایک ہیں. اظہار یکجہتی کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ ہم ایک ہی لوگ ہیں. کیا اظہار یکجہتی کرنا؟ مجھے اس کی تو خیر سمجھ نہیں آئی. یہ ویسے ہی خواہ تھوڑا سا معاملہ سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر وزیر اعظم نے ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان کیا ہے. اور یہ جس دن آپریشن ہوا تھا اسی دن میں نے یہ مطالبہ بھی کیا تھا کہ اس دن کو ایک تاریخی دن کے طور پر منایا جائے اور ہم سب لوگ تاکہ اکٹھے ہوں. اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ پاک فوج کی جانب سے جو آپریشن بنیان مرصوص ہے اس کے خاتمے کا اعلان کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ مکمل ہو چکا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر بھارت سے مذاکرات ہوئے تو اب مذاکرات میں جو سر فہرست چیزیں ہوں گی وہ واٹر کرائسس، پانی کا ایشو ہوگا، دہشت گردی ہوگی اور کشمیر پر بات ہوگی. کیونکہ دہشت گردی میں بھی آپ ملوث ہیں، پانی بھی آپ روک رہے ہیں، اور کشمیر کے ایشو پر بھی آپ کی وجہ سے پرابلم پیدا ہو رہے ہیں. تو ایک اور جو بات ہے، بری خبر ہے، وہ یہ ہے کہ بھارت کی جانب سے طیارے گرنے کے بالواسطہ اعتراف کے بعد جو رافیل بنانے والی کمپنی کے شیئرز ہیں وہ مزید گر گئے ہیں. یہ بڑی ٹینشن اور بڑی دکھ والی بات ہے. فرانس کی جو کمپنی ہے جو رافیل طیارے بنا رہی ہے، اور وہ اصل میں پریشان ہے کہ کن لوگوں نے ہاتھ اپنے طیارے
دے دیے ہیں کہ جو اس کو چلا ہی نہیں سکتے ٹھیک طریقے سے. تو یہ ہوا ہے. اور ایک اور جو بات ہوئی کہ پاک بھارت جنگ بندی کی وجہ سے اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ جو ہے اس میں تاریخی تیزی دیکھنے میں آئی ہے اور انڈیکس میں 10,000 پوائنٹس کا جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے. تو یہ خبریں تھیں. اور ان خبروں کے ساتھ آخری خبر یہ ہے کہ آج کراچی میں باغ جناح میں بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے، بہت بڑا پروگرام ہو رہا ہے. پاکستان کی تمام مذہبی جماعتیں، ان کی قیادت وہاں پر اکٹھی ہو رہی ہے اور یہ بڑی خوشائند بات ہے. اس پر ہم مودی جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے پاکستان پر اس طرح حملے کیے کہ ہماری قوم جو خواہش رکھتی تھی اکٹھے ہونے کی تو اس کو کوئی موقع اور پلیٹ فارم نہیں مل رہا تھا. تو اس کی اس بیوقوفانہ حرکت کی وجہ سے سب لوگ اکٹھے ہو چکے ہیں اور باغ جناح کراچی میں بہت ہی زبردست اور بہت ہی اچھا پروگرام ہو رہا ہے اور ہم اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں. لیکن ایک بات کا مطالبہ ہم کریں گے، انتہا پسند جماعتوں کو کبھی بھی پلیز موقع فراہم مت کریں. اور یہ جو جہادی جماعتیں ہیں، اسلحہ صرف ریاست اٹھائے. ہماری ریاست جب اسلحہ اٹھاتی ہے، یہ اسلحہ اٹھانا اسی کے ساتھ ججتا ہے، اسی کو ہی اٹھانا چاہیے. اسے یہاں پر کوئی بھی ایسے گروہ ان کو سپورٹ نہیں کرنا چاہیے، نہ ہی جہادیوں کے دھڑے یہاں پر کرنے چاہیے، نہ ہی خفیہ تنظیمیں یہاں پر ہونی چاہیے، نہ ہی فرقہ وارانہ جماعتیں یہاں پر ہونی چاہیے. وہ کام جو ریاست کا کام ہے وہ ریاست کرے. پاکستان کی پولیس کو سٹرونگ کریں، پاکستان کی فورسز کو سٹرونگ کریں، اسلحہ سارے وہ اٹھائیں. لیکن یہاں پر ایسے دھڑے نہیں بنانے چاہیے جو ہیٹ مٹیریل تقریروں کے ذریعے بیان کریں یا کتابوں کے ذریعے لکھیں. ہم سارے ایک قوم ہیں، ہمارا جینا مرنا اسی ملک کے ساتھ ہے. اس ملک کے اندر بسنے والا جو جس مذہب کا بھی آدمی ہے اس کو حق حاصل ہے کہ وہ جس مذہب کو فالو کرنا چاہتا ہے، جس عقیدے کو فالو کرنا چاہتا ہے، خدا کو مانتا ہے، اس کی مرضی نہیں مانتا اس کی مرضی، وہ اپنا کام کرے. ہمارا یہ کام نہیں بنتا. جو چیزیں اللہ نے پوچھی ہیں وہ قیامت والے دن اللہ پوچھ لیں گے. جو اس سوسائٹی کے اندر ہم لوگوں نے طے کرنی ہے ہمیں اسی کے مطابق رہنا چاہیے. تو اس لیے مذہبی جماعتوں کو حق ہے کہ وہ اپنی اجتماعات کریں، اپنے ملک کے ساتھ محبت کا اظہار کریں. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کی سپورٹ کرتے ہیں. لیکن لوگوں کے لیے مسلط ہونا اور ان کے لیے پرابلم کریٹ کرنا، ان چیزوں کی ان کو کسی صورت میں اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی جو مذہبی جماعتیں ہیں اور مذہبی تنظیمیں وہ خود اس جگہ تک پہنچتی جا رہی ہیں کہ انہیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. بہت شکریہ. کل پھر ملتے ہیں.